العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو حق اور باطل کی کشمکش کی جگہ بنایا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں پہلے ہی دن سے اسلام اور کفر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ رہا ہے۔ ہر زمانے کے اندر یہ دونوں آپس میں ٹکرائے ہیں۔ کبھی کامیابی اسلام کو ملی تو کبھی کفر اسلام پر بازی لے گیا۔ انجام کار ایک دن ایسا آئے گا کہ اسلام کفر پر ہمیشہ کے لیے بازی لے جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ دنیا کے اندر حق بھی آیا، باطل بھی آیا، دونوں آپس میں ٹکرائے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ باطل چلا جائے گا، کیونکہ باطل دنیا میں جانے کے لیے آیا ہے۔ اس دنیا میں بہت سی جنگیں لڑی گئی۔ جنگوں کے اندر دشمن کے جان کا، مال کا، دشمن کے ملک کا نقصان ہوتا تھا۔ اب اس دنیا کے اندر جنگیں بہت لڑی جا رہی ہے۔ اب میدان کی جنگوں کو چھوڑ کر فکر کی جنگ کا یہ زمانہ ہے۔ اب جنگوں کا میدان بدل چکا ہے۔ پہلے میدانوں میں، ملکوں میں جنگیں ہوتی تھی، اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے دماغوں پر جنگ ہوتی ہے۔ جو جنگ ہتھیار کی مدد سے لڑی جاتی ہے اس میں انسان کی جان کا نقصان ہوتا ہے، اور جو جنگیں انسانوں کے دماغوں پر سوار ہو کر لڑی جاتی ہے اس سے انسان کے ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ آج جو جنگ ساری دنیا کا باطل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہے، وہ جنگ عقائد کی جنگ ہے، نظریات کی جنگ ہے، وہ انسان کے آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، خیالات کی جنگ۔ اسی لیے اس جنگ کو آئیڈیالوجیکل وار یا نظریاتی جنگ کہا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر باطل اس بات پر متفق ہے کہ مسلمانوں پر یہ جنگ مسلط کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی کفار مکہ نے اس جنگ کو مسلمانوں پر مسلط کیا تھا، اس کا انداز الگ تھا۔ جب ہمارے نبی مدینہ آئے تو وہاں بھی کافروں نے نظریاتی جنگ کا استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف، مگر وہ ناکام رہے۔ ہر دور کے اندر باطل نے مسلمانوں کے خلاف ان دونوں جنگوں کا انتظام کیا۔ گزشتہ کے 20 سالوں میں اسلام کے نام پر چند ملکوں کو باطل نے کافی تباہ کیا۔ عراق کو تباہ کیا گیا، افغانستان کو تباہ کیا گیا، بہت سے ملکوں کے اندر خانہ جنگی کروائی گئی۔ مسلمان اپنے ہی اپنوں کو مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ تیونس کے اندر ہوا، لیبیا کے اندر ہوا، مصر کے اندر ہوا، اپنے ہی اپنوں کے دشمن بن گئے۔ سیریا کے اندر، ملک شام کے اندر ہوا، جن میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جان سے گئے۔ لیکن ایک خاموش جنگ اس وقت خیالات کی، نظریات کی، افکار کی، عقائد کی بڑی خاموشی کے ساتھ لڑی جا رہی ہے۔
یہ جنگ ایسی ہے کہ اس میں دشمن کو اپنے جانوں کو قربان کرنا نہیں پڑتا، اپنے گھروں کو چھوڑنا بھی نہیں پڑتا، اور دشمن کو اس جنگ میں زیادہ کچھ خرچ کرنا بھی نہیں پڑتا۔ بس اپنی قوم کے کچھ دگج دماغوں کو جمع کر کر، ان کے دماغوں کا، ان کی صلاحیتوں کا استعمال کر کر اس پروجیکٹ کے اوپر کچھ خرچہ کر کر وہ جنگ لڑی جا سکتی۔ چنانچہ اس وقت پوری دنیا کے اندر باطل کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی قوم کو ذہنی اور شعوری طور پر، یعنی ان کے جو خیالات ہیں، قوموں کے سوچنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو ختم کر کے اپنے طریقوں کو ان کے اوپر ڈال دیا جائے اور ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ اسی لیے ہر زمانے کے اندر مسلمانوں نے ہر قسم کی جنگ کا مقابلہ کیا۔ صحابہ نے جب جان لگانے کی بازی آئی تو جانوں کو قربان کر دیا، جب ہتھیار سے جنگ کی نوبت آئی تو صحابہ نے اس کو بھی قبول کیا، اور جب نظریات کی جنگ کا مرحلہ آیا تو صحابہ نے اس کو بھی فیس کیا، اس کا بھی مقابلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد 10 سال آپ مدینہ میں رہے، آپ کے بعد 2 سال سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد مزید 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کل ملا کر 25 سال بھی نہیں ہوئے، 23 سال بڑی مشکل سے، 23 سال سے بھی کچھ کم، 22 سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ۔ یہ 22 سال کا عرصہ ایسا تھا جس میں مسلمانوں نے نظریاتی طور پر پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا، پوری دنیا کو جیت لیا تھا۔ اس زمانے کی جو 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، مسلمانوں نے ان طاقتوں کو جنگ سے تو جیتا تھا، لیکن آدھی دنیا کو مسلمانوں نے اپنے نظریات کی جنگ میں ہرا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی گئے، لوگوں نے ہزاروں سال پرانا اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا رہن سہن، اپنا انداز، اپنا عقیدہ، اپنی سوچ، اپنی تہذیب، ساری چیزوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ اپنی تہذیب کو چھوڑا، مسلمانوں کی تہذیب کو لے لیا، اپنے عقائد کو چھوڑا، مسلمانوں کے عقائد کو اپنا لیا، اپنے کلچر کو لات ماری، مسلمانوں کے کلچر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ تو یہ اسلام کی تاریخ میں یا کسی دنیا کی تاریخ میں یہ وہ سب سے کامیاب جنگ تھی، نظریات کی جنگ، جو صحابہ کرام نے صرف 22 سال کے عرصے کے اندر پوری دنیا کو گھر بیٹھے فتح کر لیا تھا۔ گھر بیٹھے کا مطلب صحابہ باہر نکلے تھے، قربانیاں دیے تھے، یعنی بغیر کسی زیادہ اپنے آپ کو کھپائے کہ اس کی کچھ وجوہات تھی۔ صحابہ نے جو دنیا کو فتح کیا اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھی، اور جب جب مسلمانوں کے اوپر فکری طور پر زوال آیا، مسلمان اس میدان کے اندر کمزور پڑ گئے، اس وقت مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ بدلے میں مسلمانوں نے سامنے والوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی دشمن کے وار کا مقابلہ کیا تو اس کی بنیاد 3 چیزیں تھیں۔ مسلمانوں کے پاس یہ 3 چیزیں تھیں، ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر مسلمانوں نے فائٹ کیا، سامنے والوں کا مقابلہ کیا۔ ان میں سب سے پہلی چیز تھی مسلمانوں کا اپنے خالق سے تعلق۔ ایک انسان کا اللہ کی ذات سے جو تعلق ہونا ہے، مسلمان اس پر 100% کھرے کھرے اترے ہوئے تھے، اور یہی وہ چیز تھی جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے سامنے والوں کو نظریاتی طور پر شکست دی تھی۔ اور یہ دیکھنے والی بھی بات ہے کہ جب جب مسلمانوں کا اللہ کی ذات سے تعلق کمزور ہوا، مسلمانوں نے ہر میدان میں بڑا نقصان اٹھایا۔ اسی لیے ہر دور کے اندر مسلمانوں میں ایمان کی بات کرنے والی جماعتیں موجود رہی ہے۔ ایمان ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔
ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار ایمان ہے، جس کی بنیاد اللہ کی ذات سے تعلق ہے۔ جس دور کے اندر ہمارا اللہ کی ذات سے جتنا تعلق مضبوط ہوا ہم کامیاب رہے، اور جب جب ہمارا اللہ کی ذات سے تعلق پھیکا پڑ گیا ہم ناکام ہو گئے۔ تو مسلمانوں نے سامنے والوں کے ہتھیاروں کا، افکار کی جنگ کا مسلمانوں نے 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر مقابلہ کیا۔ پہلی چیز تھی اللہ کی ذات سے مضبوط تعلق، دوسری چیز تھی اللہ کے بندوں کی ہمدردی اور خیر خواہی۔ جس دور کے اندر مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی، اگر آپ غور کریں گے تو اس وقت آپ کو مسلمانوں میں یہ خوبی نظر آئے گی کہ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر خدمت سے لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ خدمت کو مسلمانوں نے اپنا ہتھیار بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، تو انہیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ یقیناً دنیا میں اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، لیکن وہ تلوار لوہے کی تلوار نہیں تھی جس کے زور سے اسلام پھیلا، بلکہ وہ اخلاق کی تلوار تھی جس کے زور سے اسلام پھیلا۔ بارہا مذاکرے کے اندر، بیانات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ صحابہ فلاں ملک گئے تجارت کی، ان کے تجارت کے انداز کو دیکھ کر، ان کی ہانسٹی اور ان کی ایمانداری کو دیکھ کر سامنے والے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو دوسری چیز جو مسلمانوں نے سامنے والوں کا مقابلہ کیا وہ تھی اللہ کے بندوں کی خیر خواہی، اور تیسری چیز جس کے بل بوتے پر مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی وہ ہے اپنی علمی اور عملی تربیت۔ جس زمانے کے اندر مسلمانوں نے اپنے نالج کو بڑھایا، اپنے اندر تعلیم کو عام کیا، اور اپنے اندر مسلمانوں نے تربیتی نظام کو مضبوط کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی دی، کیونکہ تعلیم قوموں کی ترقی کا زینہ ہے۔ تعلیم کے بغیر آج تک دنیا میں نہ کوئی قوم ترقی کی ہے، نہ قیامت تک کوئی قوم ترقی کرنے والی۔ تعلیم، علم اس قوم کے لیے کتنا ضروری ہے اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 30 پاروں کا قرآن اتارنے سے پہلے سب سے پہلی آیت جو اللہ نے اتاری اس کا پہلا بول ہے اقرأ، پڑھو۔ اللہ نے مسلمانوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو، ایمان کے ماننے والوں کو اقرأ کا پیغامبر بنایا، اقرأ کا امبیسڈر بنایا، اور یہ کہا کہ پڑھو، جتنا آپ پڑھو گے اتنا آگے بڑھو گے، اور جتنا ہماری قوم پڑھنے سے پیچھے رہ جائے گی اتنا عملی میدان کے اندر قوموں کی مسابقت میں یہ قوم پیچھے رہ جائے گی۔ تو تیسرا ہتھیار جس کو مسلمانوں نے اپنایا تھا وہ تھا اپنی علمی اور اپنی عملی تربیت۔ جب جب مسلمانوں نے ان 3 چیزوں پر، پہلی چیز اللہ کی ذات سے مضبوط تعلق، دوسری چیز اللہ کے بندوں کی ہمدردی اور خیر خواہی، اور تیسری چیز اپنے علمی اور عملی تربیت، جب مسلمانوں نے ان 3 چیزوں پر محنتیں کی تو یہ کامیاب رہے، اور سامنے والوں کی عقائد کی جنگ میں، نظریات کی جنگ میں مسلمانوں نے ان کو پچھاڑا۔ تہذیبوں کی جنگ کے اندر مسلمان کامیاب رہے، سامنے والے ناکام ہوئے۔ لیکن پھر اسلام کے اوپر ایک ایسا دور بھی آیا انحطاط کا کہ جب ان لوگوں نے مسلمانوں پر اجتماعی طور پر حملہ کیا، کچھ چیزیں مسلمانوں کے سامنے پیش کی انہوں نے، ان چیزوں کے نتیجے میں پھر ایک ایسا دن بھی دیکھنے میں آیا پستی کا جس دور سے آج بھی میں اور آپ اور پوری مسلم قوم گزر رہی۔ چنانچہ فسطائی طاقتوں نے مسلمانوں پر پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر حملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر کافروں نے 3-4 ایسے مضبوط ہتھیار استعمال کیے جس سے ان لوگوں نے مسلمانوں کا نقصان کرنا چاہا، جن میں سب سے پہلے مدینہ کے اندر جب ہمارے نبی تشریف لائے تو کافروں نے میڈیا کا بھرپور استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف۔ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی کے دور میں بھی ایسا سب کچھ ہوتا تھا۔
دجالی میڈیا اس زمانے کے اندر بھی سرگرم تھا، مسلمانوں کے خلاف غلط پروپیگنڈے کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، اس زمانے کے اندر بھی ان لوگوں کا مضبوط ہتھیار تھا۔ چنانچہ آپ حیرت کریں گے، اسلام کی تاریخ کے اندر، مدینہ کے دور کے اندر دجالی میڈیا نے کسی اور پر نہیں، میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے سارے ایمان والوں کی ایمانی اور روحانی ماں، ہماری وہ بابرکت ماں جن کے قدموں پر ہماری دنیا کی کروڑوں مائیں قربان، اما جان صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس دجالی میڈیا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کا الزام لگایا، بڑی مضبوطی کے ساتھ پروپیگنڈا ہوا، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہوا، نبی کے پاکیزہ گھرانے کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی۔ بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دجالی میڈیا کے توڑ کے طور پر اللہ نے قرآن مجید میں النور کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی 18واں پارے میں، جس کی 16 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیامت تک پاکی کو، پاکیزگی کو بیان کرتی رہے گی۔ تو مدینہ کے اندر باطل نے کیا کیا؟ پہلا ہتھیار باطل کا غلط میڈیا کا استعمال۔ دوسرے، ان لوگوں نے مباحثے کیے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے مذہب کے خلاف، مسلمانوں کی تعلیم کے خلاف۔ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، وہ موزن صاحب کا کام ہے بٹانہ دبانا، ہر کوئی نہیں دبانا۔ کرنٹ ہوتا تو موزن صاحب کو چالو کر دیتے نا، آپ لوگوں کو گرمی میں تو نہیں بٹھاتے۔ آپ کے اکیلے کی وجہ سے پوری مسجد آپ کی طرف متوجہ۔ اتنی بہترین بات ہو رہی، ایسی حماقت ہے لوگوں کی، دین کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہ ایک بٹن دبانے والے کے پیچھے آپ سب کی نظر ہے، اتنی اہم بات چل رہی دین کی بات، اور آپ کو تہذیب نہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی گزر جا رہی دین کی بات سنتے سنتے۔ یہ طریقہ ہے ہمارا، یہ محبت ہے ہماری نبی سے، خدا سے، خدا کے دین سے۔ بارہا بتایا جاتا ہے دینی مجلس میں بیٹھنے کے طور طریقے، کب عقل آئیں گی ہم لوگوں کو، کب تہذیب آئیں گی، کب ہوش کے ناخن لیں گے ہم؟ وہ کیا ہے؟ وہ کوئی کرشمہ ہے جو دنیا کا کوئی عجوبہ ہے؟ کوئی کھڑے ہو کے فین چالو کر رہا، بٹن دبا رہا، سارے لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے؟ وہی تو بات چل رہی، لوگوں کے ذہنی اعتبار سے پزمردہ ہونے کی، ہارنے کی، باطل کیسے کیسے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو رہا۔ اب تو بولنا پڑے گا کہ ہم خود اپنی مرضی سے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں، کوئی ہم کو ہرانے کی ضرورت ہی کیا ہے کسی کو؟ بہرحال درمیان میں شیطان آ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمنت باللہ ورسولہ۔ تو اللہ کے نبی کے مدنی دور کے اندر دوسرا ہتھیار انہوں نے مسلمانوں سے بحث و مباحثے کرنا، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جاسوسی کا بھی میدان بنایا۔ جاسوسی ہوتی تھی، صحابہ کی جاسوسی، نبی کی جاسوسی، ان کی ایکٹیویٹیز کی جاسوسی، اور چوتھی چیز منافقین کے ٹولے کو بھی انہوں نے مسلمانوں کے درمیان میں پیدا کر دیا۔ یا کچھ ایسے لوگ جمع ہو گئے تھے، مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان تو ہے، لیکن وہ ان کے سینے اسلام سے خالی تھے۔ آپ دیکھیں آج کے زمانے کے اندر کیا مسلمانوں کو ان چاروں چیزوں سے سامنا کرنا نہیں پڑ رہا؟ جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، پوری دنیا کا میڈیا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ جہاں تک بحث و مباحثے کا تعلق ہے، میڈیا کے اوپر ایسے ایسے ڈبیٹس کیے جاتے ہیں جو مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے والے، مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر شکوک اور شبہات کو پیدا کرنے والے۔ کہیں آپ دیکھیں گے اسلامی عقائد کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا، کہیں خدا کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا، کہیں اسلام کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا، کہیں قرآن کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا، کہیں رسالت کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا، کہیں معجزات کو لے کر شک پیدا کیا جا رہا ہے۔ الغرض ایسے سارے پروپیگنڈے آج بھی سوشل میڈیا کی دنیا میں موجود ہے، جو مسلمانوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے، اور اس میں بہت سارے ایسے بنام مسلمان، یعنی جو اپنے نام سے مسلمان ہیں، وہ اپنے فکر سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے کافروں سے زیادہ بدتر ہے۔ ایسے لوگوں کو اس میں لا کر بٹھایا جا رہا ہے۔ آپ کے انڈیا کے اندر نیوز چینلوں میں گزشتہ چند سال پہلے ایک شیطان آ کے بیٹھا تھا کینیڈا سے، اس کا نام تھا طارق فتح۔ ابھی وہ ملعون کینیڈا کے اندر مرا،
تو سارے کینیڈا کے قبرستان کے متولیوں نے اعلان کر دیا کہ اس کو ہم ہمارے قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ ساری زندگی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، دینی ماحول والوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا، سوشل میڈیا کی زینت بنتا رہا، نیوز چینلوں کے اوپر آ کر زہر اگلتا رہا۔ اللہ نے انجام کیا کیا؟ اس کا مرنے کے بعد مجبوراً اس کی ڈیڈ باڈی کو لے جا کر جلانا پڑا۔ نام تو تھا طارق فتح، آپ کی گورنمنٹ، موجودہ گورنمنٹ نے باضابطہ اس کو ویزا دیا تھا، آ کر یہاں پر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر انڈیا کے 25-30 کروڑ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچاتا تھا روزانہ اسپیشل شو کے نام سے۔ مرا تو مرنے کے بعد کی جہنم تو ہے ہی ہے، اللہ نے اس کو زندگی کے اندر ہی جہنم دی۔ ایسی بدترین کینسر نامی موذی بیماری میں گرفتار ہو کر مرا، اور جب مرا تو مسلمانوں نے کسی نے اس کو اپنے قبرستان میں دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں دی، جلا دیا گیا اس کو۔ تو میڈیا کا استعمال آج بھی ہوتا ہے، منافقین کا استعمال۔ یہی تو منافقین ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہو کر مسلمانوں کے نام سے خود مسلمانوں کو ڈستے ہیں، اور جاسوسی ہوتی ہے مسلمانوں کی، پوری دنیا میں جاسوسی۔ آپ حیرت کریں گے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک تو چھوڑیے آپ بازو میں، دنیا کے نقشے پر جو ممالک اسلام کے نام پر بنے، وہاں آپ اتنا کھل کے دین کا کام نہیں کر سکتے جتنا یہاں پر آپ کر رہے ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ ایک ہمارا اجتماع ہوتا ہے تو لاکھوں کی پبلک جمع ہو جاتی، کوئی ہمیں روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ اسلامی ملکوں کے اندر چلے جائیے، ایمریٹس کے اندر چلے جائیے، UAE کے اندر، سعودی میں چلے جائیے، قطر میں چلے جائیے، بحرین میں چلے جائیے، یہ دنیا کے نقشے پر جتنے یہ عرب ممالک ہے، وہاں آزادی سے کھلم کھلا نہ آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں نہ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو سعودی عربیہ جس کے جھنڈے کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، ابھی میں 1.5 مہینہ سعودی عربیہ میں گزار کر آیا ہوں، اور سارے سعودی عربیہ کے ہر بڑے شہر کو جا کر آیا ہوں۔ باضابطہ گورنمنٹ کی نگرانی میں یہ سازش چل پڑی گزشتہ 3, 4, 5 سال سے، مسجدوں کے اندر سے مکاتب کو ختم کر دیا گیا، اور پوری کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا قرآن سے، خدا اور رسول سے رشتہ ختم کر دیا جائے۔ کعبۃ اللہ کے اندر جو حتیم کی جو جگہ ہے، اندرون کعبہ جو کہلاتا ہے، ابھی چند سال پہلے جس میں حاجیوں کو جانے کی اجازت ہوتی تھی، حتیم کعبہ کا علاقہ سیز کر دیا گیا، اب کوئی جا نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا اس میں۔ مدینہ منورہ کے اندر بھی چلے جائیے تو ایسی بہت ساری چیزیں جان بوجھ کر مسلمانوں کا اللہ سے، اللہ کے نبی سے، دین سے، قرآن سے، احادیث سے، متوارث شریعت سے رشتے کو توڑا جا رہا۔ منافقین ہیں، ہم ہی جیسے ہمارے درمیان میں موجود ہے، وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، خیالات سے خالی ہے۔ تو ہر زمانے کے اندر مسلمانوں پر، اسلام پر ایسی جنگیں مسلط کی گئی، لیکن مسلمانوں نے اس کا مضبوط انداز میں توڑ کیا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مسلمانوں نے 3 چیزوں کو بنیاد بنائی، ان 3 چیزوں کی بنیاد پر مسلمانوں نے باطل کو ہر میدان میں ناکام کیا، لوہے کے چنے چبوانے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں کا اللہ اور اس کے رسول سے اور قرآن و حدیث سے مضبوط تعلق جس زمانے کے اندر بھی رہا، مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں علم کی گہرائی تھی، مسلمان تحقیق کے نام پر، تعلیم کے نام پر مسلمان کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ جس زمانے کے اندر مسلمانوں نے علم کی گہرائی کو مضبوطی سے پکڑا، مسلمانوں کا دشمن ناکامی کو قبول کرتے ہوئے ہتھیار ڈالنے پر ضرور مجبور ہوا۔ تیسری چیز، بعض علاقوں میں اللہ نے مسلمانوں کو سیاسی غلبہ بھی دیا تھا، کچھ علاقوں کے اندر مسلمانوں کی حکومتیں بھی تھیں، اور وہ جو مسلم حکمران تھے وہ مذہب کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں بڑے مضبوط تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج بھی دنیا کے نقشے پر آپ کو 57-58 اسلامی ملک ملیں گے، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے حکمران بظاہر کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، لیکن وہ اسلام کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہیں، دین کے سلسلے میں وہ سنجیدہ نہیں ہیں۔ چنانچہ آج کے دور میں مسلمانوں کا یہ خانہ خالی ہو چکا۔ اور 5ویں چیز، مسلمان اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بڑے مضبوط تھے۔ مسلمانوں نے دنیا کو اخلاق سے اتنا جیتا کہ جو مسلمانوں کے خلاف میں آتے تھے وہ بھی کبھی نہ کبھی ایک دن تھک کر، ہار کر، بیٹھ کر مسلمانوں کے سامنے سرنڈر ہو جاتے تھے۔
مسلمانوں کے سامنے انہوں نے اپنی اخلاقی ناکامی کا اظہار کیا تھا. وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ہم مسلمانوں سے اخلاق میں نہیں جیت سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو اخلاق کی وہ پاکیزگی اور اخلاق کی وہ بلندی عطا فرمائی تھی. اسی لیے آج کے زمانے کے اندر بھی باطل کے ہتھیار ہے. باطل یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ہتھیار سے نہ مارو، افکار سے مارو. مسلمانوں کے اوپر سائیکالوجیکل وار کو مسلط کر دو، نفسیاتی جنگ کو مسلط کر دو، آئیڈیالوجیکل وار مسلمانوں پر مسلط کر دو. چنانچہ آج کے دور میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اس قسم کی جنگ میں 4-5 چیزوں کا بھرپور استعمال کیا. پہلی چیز انہوں نے تعلیم کا استعمال کیا. آج جتنی تعلیم ہے یہ تعلیم آپ کو دین سے، خدا اور اس کے رسول سے دور کرنے والی ملے گی. پوری دنیا کے تعلیمی سسٹم پر انہوں نے پہلے مار ماری اور ایسا ایجوکیشن سسٹم دنیا کے سامنے دیا جس کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والا کم از کم مسلمان نہیں ہوتا. ایک انگریز ماہر تعلیم کہتا ہے امریکہ کا کہ ہمارے پاس اسکولوں میں جو سلیبس بنایا جاتا ہے، اس سلیبس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بچہ 4 یا 5ویں کلاس تک وہ سلیبس پڑھ لیتا ہے، پھر اس بچے کے اندر سے اس کے ماں باپ کی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے. اس بچے کے اندر سے ماں باپ کی ہمدردی، ماں باپ کا خدمت کا جذبہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں جتنے لوگ عصری تعلیم یافتہ ہے، عصری تعلیم کے آنے کے بعد آدمی خاندانی نظام کے قابل کا نہیں رہتا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی انگریزی تعلیم پڑھے اور ہمارے دل میں ماں باپ کی محبت ہے، تو وہ تعلیم کی وجہ سے آپ کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہے، وہ آپ کے ماں باپ کی دینداری اور ان کی اچھی تربیت کی وجہ سے آپ کے دل میں وہ خوبی موجود ہے. تو ماہرین تعلیم میں سے ایک انگریز کہتا ہے کہ موجودہ دور کا جو سلیبس ہے اس کی خرابی یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا بچہ جب 4-5ویں جماعت تک پڑھتا ہے تو پھر وہ ماں باپ کا وفادار باقی نہیں رہتا. چنانچہ باطل نے تعلیم کو نظریاتی جنگ میں، افکار کی جنگ میں، آئیڈیالوجیکل وار کے اندر بھرپور استعمال کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دوسرے درجے میں میڈیا کا استعمال کیا. میڈیا کے ذریعے سے ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ لوگ ہمیشہ سوچ میں پڑے رہے، لوگوں کو کوئی ایکشن پلان ان کے دماغ میں نہ آئے، کوئی کرنے کا کام لوگوں کے لیے موجود ہی نہ ہو. وہ انہوں نے حربہ استعمال کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نالج کے نام پر، ذرائع معلومات کے نام پر لوگوں کو الو کا پٹھا بنایا، بیوقوف بنایا. ابھی کل ہی کی بات ہے، آپ کا یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے نا، اقوام متحدہ، اس کے سیکریٹری نے اعلان کیا کہ دنیا کو تیار رہنا چاہیے، دنیا میں کووڈ-19 جیسا ایک اور ایک پینڈیمک آنے والا ہے، ایک اور ایک بیماری آنے والی. اب ساری دنیا کے اندر واویلا مچ گیا کہ ایک بیماری آ رہی، کہتے ایک بیماری آ رہی، ایک بیماری آ رہی. اب یہ دیکھیے کیا حماقت ہے، پوری دنیا میں 700 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں، ایک بیوقوف آ کر میڈیا میں بول دیا، 700 کروڑ بیوقوف اس کو قبول کر لیے. کوئی یہ پلٹا کے سوال کرنے والا نہیں کہ تجھے کیسے معلوم کہ یہ بیماری آنے والی. آپ کا یہ کووڈ-19 آنے سے پہلے بھی یہی ہوا تھا. بل گیٹس نے جو مائکروسافٹ کا چیئرمین ہوا کرتا تھا، اس نے اعلان کر دیا تھا کہ دنیا کے اندر ایک وائرس آنے والا ہے، اور اس کے بولنے کے 3-4 مہینے کے بعد وہ وائرس آیا، ساری دنیا سے لاکھوں لوگوں کو کھا کر چلا گیا. تو یہ میڈیا کا ایک ہتھیار ہے موجودہ وقت میں، لوگوں کے اوپر ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کی سوچنے کی صلاحیتیں، ان طاقتوں کو ختم کر دو. اور ساتھ ہی ساتھ انہی چیزوں میں سے ایک چیز پالیٹکس بھی ہے، سیاست. چنانچہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو دماغی طور پر غلام بنانے کے لیے سیاست کا بھرپور استعمال کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ لا کا استعمال کیا گیا. ہر علاقے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں سمجھدار، وہ اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف قانون کو استعمال کیا جاتا ہے. تو میں اب آپ لوگوں سے کہتا ہوں، 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی. ان 5 چیزوں کے اندر میڈیا آپ کے پاس نہیں، نالج آپ کے پاس نہیں ہے، پروپیگنڈے کی مشنری مسلمانوں کے پاس نہیں، پالیٹکس مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، لا بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. لے دے کر ہم مسلمانوں کے لیے ایک آپشن ہے تعلیم کا.
اگر ہم اپنی قوم کے اندر تعلیم کو عام کریں گے، تعلیم کے اوپر محنت کریں گے، پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اپنا اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط کریں گے، دوسرے درجے میں اللہ کے بندوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کریں گے، اور تیسرے درجے میں مسلمان علمی اور عملی میدان میں تربیت یافتہ اپنے آپ کو بنائیں گے، تو پھر کسی زمانے میں مسلمانوں نے ان تین ہتھیاروں سے اپنے آپ کو مزین کر کر باطل کو شکست دی تھی، آج کے دور کے اندر بھی مسلمان یہ کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اس ملک کے اندر جہاں ہر میدان میں مسلمان ہارا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور گویا مسلمانوں پر مایوسی چھائی ہوئی، کوئی آپشن اس دلدل سے نکلنے کا ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے بڑے بار بار یہ آواز لگا رہے ہیں کہ اگلے 20 سال تک مسلمانوں کو صرف ایک پروجیکٹ پر کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ تعلیم، تعلیم، تعلیم اور صرف تعلیم۔ مسلمانوں کو تعلیم سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں سیکھنی۔ اچھا، تعلیم میں بھی دنیا کی تعلیم بھی ہے، دین کی تعلیم بھی۔ مسلمان دنیا کی تعلیم میں کبھی پیچھے نہیں تھے۔ آپ دیکھ لیں، ہر ایک مسلمان آپ کو ملے گا جس کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ اچھے سے اچھے کانوینٹ اسکول میں پڑھے۔ مہنگی سی مہنگی تعلیم مسلمان اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سامنے والوں کو جیتنے میں ناکام ہیں، یا سامنے والوں کے سامنے ہار کو ماننے سے بیزارگی کا اظہار کرنے میں بھی ہم ناکام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے تعلیم کے ایک رخ یعنی دنیاوی تعلیم کے رخ کو اپنایا۔ ابھی بھی ہماری زندگیوں کے اندر سے دینی تعلیم کا جو رخ ہے وہ بالکل خالی، بلکہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ مسلمان دنیاوی تعلیم میں کتنے کامیاب، پورے جگتیال ضلع کے اندر کتنے مسلمان؟ 50-60 ہزار مسلمان پورے ضلع میں ایسے بھی ملیں گے آپ کو۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ پورے جگتیال ضلع میں کوئی ایک اچھا ہارٹ اسپیشلسٹ مسلمان ڈاکٹر بتاؤ، آپ نہیں بتا سکتے۔ پورے ضلع کے اندر اگر کوئی ایک ایسا لائر ہو جو ہائی کورٹ کا مشہور لائر ہو مسلمان، یا سپریم کورٹ کا مشہور لائر ہو، آپ نہیں بتا سکتے۔ لائر تو ہے وہ، وکیل تو ہے وہ، ایڈوکیٹ تو ہے۔ آپ مثال دے سکتے ہیں کہ ہمارے پورے ضلع سے 50-60 ہزار مسلمانوں کے بیچ میں کوئی ایک ڈھنگ کا وکیل پیدا نہیں ہو سکا، کوئی ایک ڈھنگ کا ڈاکٹر پیدا نہیں ہو سکا، کوئی ایک ڈھنگ کا انجینئر پیدا نہیں ہو سکا۔ 50-60 ہزار لوگوں کے اندر کوئی ایک ڈھنگ کا پولیٹیشین نہیں پیدا ہو سکا، کسی ایک سائنٹسٹ کو ہم پیدا نہیں کر سکے۔ ارے 50-60 ہزار کی بات چھوڑیے، پورے ملک کے 30 کروڑ مسلمانوں کا یہی دیوالیہ پن۔ پورے ملک کے 30 کروڑ مسلمانوں میں آپ کوئی ایک مسلمان کا بھی نام نہیں بتا سکتے جو آپ کے سپریم کورٹ کا مشہور مایہ ناز لائر ہو، نہیں بتا سکتے آپ۔ پورے 30 کروڑ مسلمانوں کے اوپر یہ پستی چھائی ہوئی ہے۔ دنیا کی تعلیم کا شوق تھا نا، تم دنیا کی تعلیم کے اندر بھی زیرو ہے۔ پورے انڈیا کے اندر کوئی ایسا ایک قابل ڈاکٹر بتاؤ۔ حیدرآباد میں کچھ ڈاکٹر تھے اب تک، رفتہ رفتہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی ہے 2-4 جو پوری دنیا کے اندر اپنے اپنی فیلڈ میں گولڈ میڈلسٹ ہے۔ لیکن آپ مجموعی طور پر 30 کروڑ مسلمانوں میں آپ ایسے قابل ڈاکٹر جو اپنے میدان کے اندر پوری دنیا میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہو، نہیں بتا سکتے آپ۔ پورے ہندوستان کی تاریخ میں ایک سائنٹسٹ گزرے تھے، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ آزادی سے لے کر گزشتہ 70-75 سالوں میں اور موجودہ ہندوستان میں 25-30 کروڑ مسلمانوں میں کوئی ایک قابل سائنٹسٹ نہیں ہے، تو ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے کیا تعلیم دلائی؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور یہ حال اس قوم کا ہے جو قوم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلاتی۔ اسی لیے بڑوں کی طرف سے یہ نعرہ ہے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ، دینی تعلیم بھی دلاؤ۔ آپ کا بچہ دن بھر دنیاوی تعلیم حاصل کرتا رہے، مگر اپنے بچوں کو روزانہ 1 گھنٹہ مکتب کی تعلیم کے لیے نکالو۔ یاد رکھو کہ مسلمانوں کا اللہ سے، نبی سے، اسلام سے تعلق توڑنے کے لیے منصوبہ بند سازش کی گئی۔ جو لوگ بڑے لوگ ہیں یہاں پر میری بات کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ نائیڈو کے زمانے سے پہلے ہمارے اس ریاست میں آندھرا، اس وقت آندھرا پردیش تھا، اب آندھرا اور تلنگانہ ہو گیا۔ اس زمانے میں مسجدوں میں باضابطہ مکاتب کی تعلیم ہوتی تھی، فجر کے بعد، عصر کے بعد۔
جب سے یہاں نائیڈو کا دور آیا، نائیڈو نے اسرائیل کا دورہ کیا، اسرائیل کو جا کر آنے کے بعد اس نے اسکولز کے ٹائمنگز کچھ ایسے رکھے کہ پھر مسلمانوں کو اپنے بچوں کے لیے فجر کے بعد یا عصر کے بعد مکتب کے لیے وقت نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ اب تک 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ آج ہمارے بچے صبح 6 بجے سے اسکول کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، فجر کے بعد کا مکتب ختم۔ آج ہمارا بچہ 5، 5:30، 6 بجے اسکول سے واپس آتا ہے، اس کے بعد ٹیوشن جانا ہوتا ہے، شام کا مکتب ختم۔ مسلمانوں کے اندر سے مکاتب کا نظام فیصلہ کرنا ہے، یہ طے کرنا ہے کہ آیا اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑنا ہے یا ہمیشہ کے لیے خدا اور اس کے رسول سے توڑنا ہے۔ گجرات کے اندر بھی ابھی جو صاحب پرائم منسٹر ہے، یہ صاحب گجرات میں سی ایم ہوا کرتے تھے۔ نائیڈو نے جب یہ سارا سسٹم یہاں پر شروع کیا مسلمانوں کو مکاتب سے دور کرنے کا، تو گجرات کے اندر بھی انہوں نے یہی سسٹم شروع کیا۔ گجرات کے مسلمان روڈ پر آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ہمارے 60 لاکھ بچوں کو اسکولوں سے نکال دیں گے اور اپنے اسکول قائم کریں گے۔ چنانچہ یہ صاحب جب وہاں پر سی ایم تھے، ان کو قانون بدلنا پڑا۔ گجرات کے اندر ایک ٹائم کا اسکول ہوتا ہے، بچہ 1-1:30 بجے اسکول سے آ جاتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر 1 گھنٹہ آرام ہوتا ہے، اس کے بعد بچے 3 بجے مکتب میں چلے جاتے ہیں، عصر تک 5، 5:30 بجے تک بچے 2-2.5 گھنٹے کا مضبوط مکتب کا نظام پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو گجرات میں پولیٹیشن بھی ملے گا تو دین میں پکا ملے گا، کوئی اچھا قابل اگر بزنس مین بھی ملے گا تو دین میں آپ کو پکا ملے گا، وہاں ڈاکٹر ملیں گے، انجینئر ملیں گے، دین میں پکے ملیں گے آپ، کیونکہ ان کی بنیاد اچھی رکھ دی گئی نا، بچپن سے ان کی گھٹی کے اندر دین ڈال دیا گیا۔ اسی لیے ہمارے اس شہر کے اندر بھی ابھی گزشتہ مشورہ ہوا، ساری مساجد کے ائمہ، صدور اور پورے مٹپلی کے جو نوجوان فکر مند دانشور ہیں، مشورہ ہوا کہ ہمارے اس علاقے کے اندر، ہمارے شہر میں ہر مسجد میں اکیڈمک ایئر جب سے شروع ہو رہا ہے 12 جون سے ہر مسجد میں منظم مکتب قائم کیا جائے گا۔ منظم مکتب کا مطلب لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو قرآن پڑھا دینے سے بچہ دیندار بن جاتا۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ بچوں کیا دینی تعلیم دیے، آپ کے بچے کے لیے بچی دیکھنے گئے، دلہن دیکھنے کے لیے، رشتہ دیکھنے کے لیے، سامنے والوں سے آپ سوال کریں گے دینی تعلیم ہے، جواب آئے گا قرآن پڑھ لیے۔ تو قرآن پڑھنا دیندار ہونے کی علامت ہے کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر قرآن پڑھنا دیندار ہونے کی علامت ہوتی تو میں بائبل پڑھا ہوا ہوں تو میں کیا کرسچن بن گیا؟ میں تورات پڑھا ہوا ہوں تو کیا میں یہودی بن گیا؟ میں نے والمیکی رامائن بھی پڑھی، بھگوت گیتا بھی پڑھا میں نے، تو کیا میں نعوذ باللہ ہندو ہو گیا، کافر ہو گیا؟ مسلمان بہت سے نان مسلم ہیں، آپ جانتے ہوں گے، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ تو بھائی دیندار ہونے کا مطلب صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، قرآن ہے، احادیث ہے، پورا دین ہے، پوری شریعت ہے۔ پورے 1400 سالہ تاریخ میں لاکھوں علماء نے اس کے اوپر قربانیاں دی، محنتیں کی، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں۔ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے 100 گنا بڑی بڑی لائبریریاں اسلامک لٹریچر سے بھری ہوئی ہیں۔ اسلام کے اندر، دین کے اندر پولیٹیکل سائنس بھی بتائی جاتی ہے، بزنس سائنس بھی بتایا جاتا ہے، ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں یہاں پر، ایگریکلچر سائنس بھی بتایا جاتا ہے یہاں پر۔ آپ کے بچوں کے کیریکٹر کو بلڈ کیا جاتا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے۔ دینداری کا مطلب وہ ہوتا ہے آپ کے بچوں میں اخلاق پیدا کیے جاتے ہیں، ان کے عقائد کو درست کیا جاتا ہے، ان کو اعمال پر کھڑا کیا جاتا ہے، ان کے اندر آداب سلیقہ بتایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بچوں کو مکتب کی تعلیم سے کسی زمانے میں ملتی تھی۔ اب ہم نے یہ سمجھ لیا، ماں باپ نے یہ سمجھ لیا، بچہ قرآن پڑھ لیا دیندار بن گیا۔ نہیں، صرف قرآن پڑھنے سے آدمی دیندار نہیں بنتا، قرآن بھی پڑھنا ہے اور پورے دین کو سیکھنا ہے، بچوں کو سکھانا ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی، اس کے لیے ہمارے پورے علاقے کے اندر انشاءاللہ منظم مکتب شروع ہوگا، باضابطہ ڈریس کوڈ کے ساتھ۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے لوگوں کی حالت یہ ہے مہینے بھر کے سارے اخراجات برابر پورے ہوں گے، شوق پورا ہوگا، قرضے لے لے کے لاکھوں کی شادیاں کریں گے، بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے پیسے خرچ نہیں کریں گے۔
مسجدوں میں جو مکتب چل رہے نا ہمارے, کمیٹیاں والوں نے اماموں کو کہہ دیا کہ آپ کو جو تنخواہ دے رہے اسی میں بچوں کو پڑھاؤ. تو بھئی کیسے پڑھائے گا وہ؟ آپ کی 10,000 تنخواہ میں امامت بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا, آپ کے بچوں کو بھی پڑھائے گا. آپ فیس کیوں نہیں وصول کرتے؟ نعرہ لگ رہا ہمارے لوگوں کی طرف سے فری تعلیم. یاد رکھیں کہ فری کی چیزوں کی کہیں عزت نہیں ہوتی. سب سے اچھا ٹریٹمنٹ کہاں دیا جاتا ہے؟ سول ہاسپٹل میں. لیکن لوگ جاتے نہیں جاتے. اگر کوئی فقیر ہے, غریب ہے, بیمار ہو گیا, مسجد میں دستی فنڈ ہوتا ہے اس کے لیے, دکانوں پر جا کر چندے ہوتے ہیں اس کے لیے, اور کارپوریٹ ہاسپٹل میں لاکھوں روپے ڈال کر اس کا علاج کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیسے خرچ کر کر علاج کرائے تو اچھا علاج ہوتا ہے. یہ دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے. اور مکتب کے بارے میں ہمارے دماغوں میں فری تعلیم. لہذا جو لوگ دین کی تعلیم فری دینے والے ہیں وہ لوگ جانے انجانے میں دینی تعلیم کی اہمیت کو گھٹانے والے ہیں. اسی لیے دینی تعلیم کے لیے بھی موٹی موٹی فیس وصول کرنا چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے. آپ دین کے لیے خرچ کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں میں اس کے اثرات مرتب کریں گے. اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے, آپ جس بھی محلے کے رہنے والے ہیں 12 جون سے پابندی سے اپنے بچے اور اپنی بچیوں کو مکتب میں بھیجیے. ان کو دیندار بنانے کی فکریں کیجئے, محنتیں کیجئے. آئندہ آنے والا دور اگر آپ کا بچہ دیندار ہے تو ہی دنیا میں پنپ سکے گا, ورنہ کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی آپ کے بچے کے دین و ایمان کی گارنٹی کی, یا اس کے خود جان کی گارنٹی کی کوئی پرواہ نہیں دی جا سکتی, کوئی اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اسی لیے بگڑتے دور کے اندر اپنے بچوں کو باشعور بنانا پہلے سے زیادہ ضروری ہو چکا ہے. آپ کے علاقے کے اندر یہ نظام شروع ہوگا, آپ اس نظام کے معاون بنیے, اس نظام کے اندر آپ بھرپور حصہ لیجئے. گزشتہ 10 سال سے ہم بتا رہے ہیں, اللہ کرے کہ یہ 11واں سال ہم اپنی تڑپ میں, اپنی فکروں میں کامیاب ہو جائے. آپ لوگوں کا اگر تعاون ہوگا, آپ لوگوں کا حصہ ہوگا تو ضرور کامیاب ہوں گے. اسی لیے ہمارے بڑوں کا نعرہ ہے گھر گھر سروے کرنا چاہیے. ہمارے یہ نوجوان اپنے اپنے محلوں کے اندر گھر گھر سروے کرو, جاؤ پتہ کرو گھر میں کتنے بچے, کتنی بچیاں, کیا عمر کی, ان کو مکتب تک لاؤ. اور ایک اعلان ساتھ میں یہ بھی کرنا ہے کہ وہ محلوں کے اندر جو باجیاں جو پڑھا رہے ہیں نا, آنٹیاں جو پڑھا رہے ہیں, وہ استادی ماں جو پڑھا رہی ہے, وہ تعلیم بند کراؤ. وہاں دین کے نام پر قرآن اور حدیث کا جنازہ نکل رہا وہاں پر. ایسی صورتیں ان کو پریکٹس کی جاتی ہے کہ اگر اس انداز میں آپ صورتیں پڑھیں گے تو دنیا کا ہر عالم بولے گا کہ ایسا نماز میں پڑھنے سے نماز بھی قبول نہیں ہوتی. ایسی ہو رہا. اسی لیے میرے بھائیوں, قرآن ہے, تجوید سے سیکھنا ہے, دین ہے, اپنے بچوں کو سارا دین سکھانا ہے. اس کے لیے مکاتب کا نظام. اگر آپ کا بچہ پڑھے گا, میچور ہوگا, دینی اعتبار سے سمجھدار ہوگا, تو پھر حالات کا مقابلہ کر سکے گا. ورنہ پھر آئندہ کے حالات اتنے سنگین ہیں. نیا جو نیو ایجوکیشن پالیسی جو آئی ہوئی ہے, اس کے اوپر ایک جمعہ میں ہمارا بیان ہو چکا, یوٹیوب کے اوپر موجود ہے, سن لیجئے. نیو ایجوکیشن پالیسی کے اندر ایک بات یہ بھی شامل ہے, بتا کر اپنی بات کو ختم کروں, کہ آج تک اسکولوں میں پارٹ ٹائم کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے بچوں کو عربی بھی رکھ دیا جاتا تھا سبجیکٹ کے اندر. نیو ایجوکیشن پالیسی کے اندر باضابطہ صراحت ہے کہ کسی بھی اسکول کے اندر مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی. مسلمان دینی تعلیم نہیں دے سکتا, سکھ اگر ہے تو ان اپنے مذہب کی تعلیم نہیں دے سکتا, کرسچن اگر ہے تو اپنے مذہب کی تعلیم نہیں دی جا سکتا, نہیں دے سکتا. مگر وہیں پر یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ بھگوت گیتا ان لوگوں کو پڑھایا جائے گا. ان لوگوں کو پورے ان کے جو ہندو مذہب کی جو کتابیں ہیں ساری کتابیں پڑھائی جائے گی. اور کوسچن بھی کیسا ہوں گے آپ کے معصوم بچوں سے؟ آپ کے بچے سے سوال ہوگا کہ بیٹا روزانہ صبح اٹھ کر آپ سوریہ نمسکار کرتے یا نہیں کرتے, وندے ماترم پڑھتے یا نہیں کرتے؟ یہ سوال ہو رہا آپ کے بچوں سے. باضابطہ مدھیہ پردیش کے اندر نیو ایجوکیشن پالیسی کا امپلیمنٹیشن ہوا. اس سال وہاں ایگزامز میں بچوں کو جو سوال آتا ہے, یہ سوال تھے, اگر آپ کا بچہ یہ بولا کہ ہم سوریہ نمسکار نہیں کرتے, ہم وندے ماترم نہیں پڑھتے, آپ کا بچہ فیل. اور اگر آپ کا بچہ یہ بولا کہ روزانہ صبح اٹھ کے ہم سوریہ نمسکار کرتے ہیں, وندے ماترم پڑھتے ہیں, تو گویا آپ کا بچہ رائٹنگ میں لکھ کے دے رہا کہ میں کافر بن گیا, مسلمان نہیں ہوں میں. کہاں تک جاؤ گے؟
اسی لیے جو اسکول کا جو سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم، یہ اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کو مشرک بنانے والا. اگر آپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے، بچہ جا کر دن بھر وہاں شرک کرے گا، یہاں آ کر توحید کے پانی سے دھل دیا جائے گا. بچہ جا کر وہاں پر غیروں کے کلچر اور غیروں کی تہذیب کو سیکھے گا، یہاں آ کر اسلامی آداب اور اسلامی اخلاق سے وہ گندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. اسی لیے اگر آپ آج سنجیدگی سے فیصلہ کر اٹھے اور 12 جون سے اپنی مسجدوں میں، مکتب میں بچوں کو بھیجے، تو سمجھ لو کہ آپ نہ صرف یہ کہ بچوں کی دنیا چمکا رہے ہیں، بلکہ آپ کے بچوں کی آخرت بھی چمکے گی. اگر یہاں پر آپ نے کوئی کوتاہی کی اور اپنے بچوں کے بارے میں آپ نے جستجو نہیں دکھائی، تو آپ جانتے بوجھتے اپنے بچوں کے کافر بنانے کی فائل پر آپ نے دستخط کر دی. اللہ تعالیٰ اس ملک میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا، قیامت تک آنے والی ہماری ہر نسل کے دین و ایمان کی اور ان کے عقائد کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.